اور یاد رکھو ایک اصول تو ہمیشہ، جب بھی کسی نے اپنے آپ کو مشہور کرنا ہے تو مشہور کرنے کے دو طریقے ہیں. دیر آر ٹو ٹائپس آف فیمس ہونے کے. جیسی انگلش ہے، فیمس ہونے کے کتنے ٹائپس ہیں؟ دو ٹائپس ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ میں کوئی قابلیت ہو، آپ محقق ہوں، کوئی ایسی چیز عوام کو دینا شروع کریں جو بڑی اٹریکٹیو ہو یا عوام کو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہو. تو یہ طریقہ یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ ہر فیلڈ میں پہلے سے ماہرین موجود ہیں. میڈیکل سائنس میں اگر آپ چاہتے ہو میں کوئی ایسی ریسرچ لے کر آؤں جو ہٹو بچوں قسم کی ہو، تو آپ لے آؤ گے؟ نہیں لا سکتے بھائی آپ، کیونکہ آپ سے زیادہ ایکسپرٹ، اگر آپ 30 سال کے ہو تو 60 سال کا ڈاکٹر وہ آپ سے زیادہ ایکسپرٹ ہوگا. اگر آپ پاکستانی ہو تو امریکہ اور یو کے جو ریسرچ سینٹر میں ڈاکٹر بیٹھے ہیں وہ شاید آپ سے بھی زیادہ ایکسپرٹ ہوں. پھر اگر پاکستان میں ایکسپرٹ ہیں تو وہ آپ سے بھی زیادہ ایکسپرٹ ہوں گے. اس میں آپ کا سب سے زیادہ ایکسپرٹ بن کے اپنے آپ کو مشہور کرنا یہ آسان کام بولو نہیں ہے، بہت مشکل ہے. اگر آپ حکمت میں حکیم ہو، دیسی نسخے جانتے ہو، کلونجی کے یہ فائدے، ادرک کا یہ، فلانے کا یہ، اور خمیرہ گاؤ زبان، اور اطریف الخدوس، اور اطریف الکشنزی، اور جناب ایک اور ہے یار، اللہ بھلا کرے، وہ پیٹ کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے، جوارش کمونی. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اتنے فارغ نہیں ہے جتنا آپ کو لگتے ہیں. جوارش زرعونی، جوارش کمونی، اور معجون فلسفہ، یہ بڑی زبردست دوائیں ہیں. جوارش زرعونی، جوارش کمونی، معجون فلسفہ، اور اللہ بھلا کرے مثانے کے لیے معجون کندر، جن کو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے نا، اور نمبر 5 خمیرہ گاؤ زبان. یہ ویسے جنرل نالج کے لیے، خمیرہ گاؤ زبان، خمیرہ مراویر دل کے لیے، موتیوں والا وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. خیر بہت ساری اس میں ڈیٹیل ہے، یہ بڑے خوشبودار چیزیں ہیں، یہ ویسے ہی کھا لو آپ، کوئی اس کے سائڈ افیکٹ، لیکن حکیم سے پوچھ کے کھانا، کچھ افیکٹ ہو گئے تو مجھے پکڑو گے جا کے. خیر اب حکیموں میں بہت سارے حکیم ہیں، کوئی ایک تو تھوڑی ہیں. اب حکمت میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسی چیز مارکیٹ میں لے کر آؤں جو اب تک حکیموں کے پاس کوئی ایسا نسخہ لاؤں، تو آسان ہے یہ. بھائی تو بھی تو اسی ادھی ہمدرد یونیورسٹی سے پڑھا ہوگا یا کسی حکیم سے سینہ بسینہ تو نے بیٹھ کے سیکھا ہوگا، تو اکیلا تھوڑی ہے، بہت سارے ہیں بھائی، بہت سارے ہیں. تو اس میں تحقیق کی بیس پہ آگے نکلنا آسان کام نہیں ہے. وہ تو 2-4 لوگ ہی نکل پائیں گے. ہر فیلڈ میں، علم میں بھی ایسا ہی ہے. آپ اپنا دینی علم کا کوئی چینل بناتے ہو اور اس میں آپ مسائل ریکارڈ کروا کے ڈالتے ہو. اب آپ کی کوئی بہت ہی یونیک تحقیق ہے جو ایسی چیز ہے جو اب تک مارکیٹ میں کسی کے پاس نہیں ہے، تو سوال پیدا ہوگا کہ بھائی علماء تو بہت ہیں، اتنے مدارس ہیں، اتنے علماء 8-8 سال زندگیاں لگا رہے ہیں، ہر مسلک میں ہیں، بریلویوں میں بھی ہیں، اہل حدیث میں بھی ہیں، دیوبندیوں میں بھی ہیں، شیعوں میں بھی ہیں، ہر مسلک میں ہیں، تو کیا لا رہا ہے نہیں مارکیٹ میں بھائی؟ تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو مشہور ہونے کا یہ والا طریقہ کیا ہے؟ آسان. اب پرینکر دیکھیں نا آپ، یہ بھی ایک طریقہ ہے مشہور ہونے کا. تو اس میں اب لوگ اتنا آگے جا چکے ہیں، جو کامیڈی میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اب نیا کوئی کامیڈین آئے اور لوگ کہیں کہ یار ہم اس کو سنیں گے، یہ آسان کام نہیں ہے. اس میں بہت سے لوگ پہلے اس فیلڈ، ہر فیلڈ کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ جائز ہو چاہے وہ ناجائز ہو. تو یہ والا طریقہ مشہور ہونے کا مشکل نہیں بلکہ بہت زیادہ مشکل ہے. اب آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو مارکیٹ میں چل رہا ہے، وہ یہ کہ پھینکنا شروع کر دو. جتنے بڑے پھینکو بنو گے اتنی عزت بھی ہوگی اور اتنے سوسائٹی میں مشہور بھی. اور چیلنج دینا شروع کر دو، اور جب کوئی چیلنج قبول کرے تو بھاگ جاؤ. یہ طریقہ فیمس ہونے کا کیا ہے سب سے زیادہ، کیونکہ عوام کو تو تم چیلنج دے نہیں رہے. عوام کو چیلنج دو گے تو اس کو تو وہ تو بیچاری فارغ ہے جس فیلڈ میں آپ چیلنج دے رہے ہو. وہ چیلنج علماء قبول کریں گے نا، یا ڈاکٹر قبول، اگر میڈیکل سائنس سے متعلق چیلنج ہے تو ڈاکٹر قبول کریں گے، حکیموں سے متعلق چیلنج ہے تو حکیم قبول کریں گے، دین کے علم سے متعلق چیلنج ہے تو کون قبول کریں گے؟ علماء.
تو چیلنج بڑے بڑے دو، کوئی اس کو یوں نہیں ثابت کر سکتا، کوئی یوں نہیں کر سکتا، اور جب کوئی چیلنج قبول کرے تو مارکیٹ سے شارٹ. تو لوگ صرف اس چیلنجز کے بھرم میں آئیں گے کہ یار کیا کانفیڈنس سے چیلنج کرتا ہے یار یہ بندہ. اور اگر کوئی میڈیکل سائنس سے متعلق بات ہے تو انگلش میں کچھ ریسرچ پیپر بھی شائع کر دو، یا امریکہ سے یہ ریسرچ آئیے انگلش میں. اکثر ہمارے پبلک انگلش جانتی نہیں، اور جانتی بھی ہے تو گوگل پہ کچھ بھی لکھ کے ٹھک کر کے نکال دو، یار کیا پتا چلے گا کہ یہ امریکہ کی ریسرچ ہے یا لندن کی ریسرچ ہے، پرانی ریسرچ ہے کہ نئی ریسرچ ہے. میں نے ایسے پہلے یوٹیوبر سے بڑا متاثر ہوتا تھا. یوٹیوب پہ کچھ ڈاکٹر آتے ہیں بڑے، کچھ تو واقعی بڑے زبردست ہیں. ان کا میں نام اس لیے نہیں لوں گا کہ میں یہاں پبلسٹی کے لیے تو بیٹھا نہیں، لوگ پھر کہیں گے شاید مفتی صاحب کا کوئی کھانچا چل رہا ہے ان سے. تو کچھ تو واقعی بڑے زبردست ہیں، لیکن میجورٹی میں کیا ہے یوٹیوب پہ، میجورٹی میڈیکل سائنس سے متعلق جو چینل ہیں وہ ہوتا نہیں ہے جیسا وہ بتا رہے ہوتے ہیں. وہ ریسرچ نہیں ہوتی. ایسے ڈاکٹرز ہیں جو کہہ رہے ہیں امریکہ کے یہ ڈاکٹروں کی نئی ریسرچ آئی ہے، یا یو کے کے بڑے بڑے ڈاکٹرز کی نئی ریسرچ آئی ہے. وہ ریسرچ پیپر میں نے پرنٹ آؤٹ نکالا، واٹس ایپ میں لیا، یا وہیں سے کاپی پیسٹ کر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو امریکہ کینیڈا میں بھیجا کہ حضرت یہ سنا ہے نئی ریسرچ آئی ہے. انہوں نے کہا پھینک رہا ہے، ایسی کوئی، ہم ریسرچ سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسی کوئی ریسرچ نہیں ہے، یہ غلط ہے. اچھا بیچارہ جو یہاں ڈاکٹر ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہے، اس میں اتنی مہارت بھی نہیں ہوتی. اور پھر وہ ڈاکٹر اس فیلڈ کا بھی نہیں ہوتا ایکسپرٹ جس میں وہ ریسرچ پیش کر رہا ہوتا ہے. کڈنی کا ڈاکٹر ہوگا، پھیپھڑوں کی ریسرچ پیش کر رہا ہوگا آپ کے سامنے. ابھی عجیب قسم کی کہانی ہے یار. ای این ٹی اسپیشلسٹ ہوگا اور اسٹمک کی ریسرچ پیش کر رہا ہوگا. اب بھائی تو ای این ٹی ہے تو آنکھ ناک کان حلق کا ہے تو ناک کان حلق ہی کی ریسرچ پیش کر بھائی. تو فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس طرح سے مشہور بولو نہیں ہوگا، مشہور نہیں ہوگا. تو اس لیے مشہور ہونے کا بہترین طریقہ یہ لمبی لمبی پھینکو، اور اگلے لوگ بیٹھ کے کیا کریں گے، لپیٹتے رہیں گے، بیٹھ کے لپیٹتے رہیں گے. تو آپ دیکھو یہ چیز کھانے کے اتنے فائدے. یوٹیوب پہ آپ کسی بھی چیز کے فائدے لکھ کے ڈال دو تو آپ کہو گے بس اس کے علاوہ اپنے کچن سے ہر چیز ختم کر دو، بس یہی کھاؤ بیٹھ کے، اتنے فائدے اس کے. نقصانات ڈالو گے تو ایسے نقصانات آئیں گے آپ کو لگے گا کہ خودکشی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس یہی کھا لو. تو اس لیے یہ جو ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں نا کلینک کھول کے، اور یہ 4 سال پڑھ کے بیٹھے ہوئے، پاگل نہیں ہے، صحیح ہے. اگر یہ سب کچھ انہوں نے کرنا ہوتا یہ بھی یوٹیوب پہ ہی ریسرچ کر لیتے. تو ہر چیز کو اس کے اہل سے سیکھنا چاہیے، دین کا علم علماء سے، میڈیکل سائنس ڈاکٹروں سے، حکمت جو واقعی حکیم ہو. حکیم میں جب بھی آتا ہوں تو میں اس لیے کہ صحیح ہو، وجہ اس کی ہے کہ اس میں 2 نمبریاں حکیموں میں تو بہت ہی زیادہ ہیں، اور اس میں بڑا پھینکو جو ہے نا وہ زیادہ چلتا ہے. خیر، تو میں آپ کو مثال